میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا جو ویلاگ ہے وہ ہے حال دل کے حوالے سے۔ میں نے 25 سال 7 ماہ پولیس میں ڈیوٹی کی ہے۔ دوران ڈیوٹی، دوران ملازمت میں نے 10 کتابیں لکھی ہیں، اور آخری کتاب جو میں نے لکھی ہے وہ میں نے پولیس پر لکھی ہے، شہید اور غازی۔ شہید اور غازی میں نے کوشش کی ہے ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کے تمام وہ پولیس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے حالات لکھے ہیں، ان کے ساتھ جو مقابلوں میں زخمی ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، ان کے حالات لکھے ہیں، اور میں نے من و ان حالات ان لوگوں سے پوچھے ہیں، جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے میں نے وہ سچ سچ لکھا ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ساتھ جو احوال ہوا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے بھانجے کو ایک گروہ جو کوٹ چھٹا میں ایک گروہ، ایک نہیں 2-3 گروہ جو فعال ہیں، وہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو، بچوں کو غیر ملک جانے کا جھانسا دیتے ہیں، اور آئس وغیرہ ان کے سامان میں ڈال کر انہیں ایئرپورٹ سے کراس کرواتے ہیں۔ جو کراس ہو جاتا ہے تو وہ آئس غیر ملک جا کے وہ لے لیتے ہیں اس سے، اور بچے کو جانے دیتے ہیں۔ جو کراس نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے، تو اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ میرے ایک بھانجے کے ساتھ بھی یہی کہانی ہوئی ہے، رضوان حیدر کے ساتھ۔ وہ بچہ بھی باہر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ بھی پنڈی میں جا کے انہوں نے اس کا سامان نکال کے اپنا سامان ڈالا ہے، اور ایک بندہ اس کے ساتھ رہا ہے کہ یہ سامان آپ نے باہر نہیں نکالنا، اور جب تک وہ ایئرپورٹ تک نہیں گیا 1-2 آدمی اس کے ساتھ رہے، اس سامان چیک نہیں کرنے دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر وہ پکڑا گیا ہے، تو ہم نے پولیس کو شکایت کی ہے۔ کوٹ چھٹا 2 آدمی ہم نے گرفتار کروائے ہیں، ایک ارائیں فیملی سے تھا غلام شبیر، اور ایک تھا بلال چانڈیا۔ بلال چانڈیا جو شبیر تھا اسے عقیل گرمانی نے رہا کروایا، اور اس کے بعد اس کی اپنا آئل مل میں ہم بیٹھے تو اس نے کہا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں انوالو نہیں ہوں، تو حلف اور قرآن مجید کو دیکھ کر ہم خاموش ہو گئے۔ دوسرا جو بلال تھا، سرغنہ تھا، جو اسے سرکل افسر کوٹ چھٹا نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم گئے ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے سر، ہمیں بتائیں کچھ، تو اس نے کہا ہے ہم ان لوگوں کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، وہ گزر گیا سال، 1.5 سال سے وہ بچہ آج بھی جیل میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے ایک اور بھانجے کو 2024 میں، اب 13 دن پہلے پولیس اٹھا لیتی ہے، بشیر لنڈ اور ارشد کانسٹیبل، بشیر اور ارشد کانسٹیبل، جو کہ اس کوٹ چھٹا کے حدود میں انہوں نے ات مچایا ہوا ہے۔ غریب اور بے سہارا لوگ انہیں بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پولیس ان 2 کانسٹیبلوں کے علاوہ کوٹ چھٹا کے تھانے کو کوئی نہیں چلا سکتا۔ اچھا، اس بچے کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں یار اس کا کیا مسئلہ ہے، ہمیں بتائیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک 394 دفعہ لگا ہوا ہے، ڈکیٹی کے دوران ایک بچے کو پسٹل لگا ہے، اس کی وجہ سے شک ہے اسے، ہم اس کا وہ کر لے، تسلی کر لے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ تسلی چلتی رہی ہے۔ 12 دن بچہ حوالات میں رہا ہے، 12 دن بغیر کسی لکھ پڑھ کے، مختلف جگہوں پر رقم کی بات بھی چلتی رہی ہے۔ 12 دن کے بعد وہ تفتیشی مدعی کو بھی بلاتا رہا ہے، لیکن مدعی نہیں آیا، وہاں پر نہیں آیا، اس کو شناخت کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے، یہاں پر جو ایس ایچ او صاحب ہے، میں نے ان کے بارے میں شہید اور غازی میں، غازی کے سرخی دے کر، غازی کی سرخی دے کر، اس کے ساتھ جو المناک واقعہ سرزد ہوا تھا اسے درد دل سے لکھا ہے۔ اس ایس ایچ او صاحب کا بھی درد دل سے میں نے وہ احوال لکھا ہے، اور اس ایس ایچ او صاحب نے میرا درد دل یہاں تک سنا ہے۔ وہ بچہ اب شناخت کے لیے چلا گیا ہے، جس پر کبھی مرغی چوری کا بھی الزام نہیں ہے، کبھی کوئی درخواست نہیں ہے، بٹھے پہ مزدوری کرتا ہے وہ بچہ، اب وہ شناخت کے لیے چلا گیا ہے۔ آگے خدا بہتر جانتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ نظام سے تو ہم بالکل ہی مطمئن نہیں ہیں، بس خاموشی سے جی رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوٹ چھٹا میں کوئی نظم و ضبط کی بات نہیں ہے۔ ہر انسان جو تھانے میں آتا ہے، تھانے میں جاؤ آپ کو 3 باتیں سنائی دیتی ہیں، مکو ٹکو چھکو۔ مکو ٹکو چھکو کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں،
کوئی حق نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ بولے، سچ کی بات کرے تو اسے پی ٹی آئی کا بنا کر بھی حوالات میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا دکھ، یہ تھا المیہ، یہ ہے ہمارے حالات، اس طرح سے ہم لوگ جی رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔